बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और जो मेरे साथ शख्सियत खड़ी है इनका तारुफ कराने की तो कोई तुक नहीं बनती। ही इज़ हारिस फ्राम हार्स पावर पाकिस्तान, जो ऑफिशियल था, और अब हार्स पावर पाकिस्तान 2.0 के नाम से इनका चैनल है। वो दर्दनाक स्टोरी ये खुद ही बताएंगे कि पिछले के साथ क्या हुआ, लेकिन अभी नहीं। डिस्क्रिप्शन में इनके नए चैनल का लिंक मौजूद होगा, डू फॉलो इट। आगे बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। उससे पहले आई वुड लाइक टू वेलकम हारिस। अस्सलाम वालेकुम हारिस, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह। मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ, मानता कोई भी नहीं है। सो गाइज आगे बढ़ते हैं वीडियो में। इनके पास इस सवाल का जवाब कोई भी नहीं था, लेकिन जो जेन्युइन सवालात हैं आज के, वो हैं नई गाड़ी खरीदते वक्त किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। उस पर थोड़ी सी डिस्कशन होगी। मुझे उम्मीद है अगर वीडियो आपने एंड तक देखी तो आपके अक्सर सवालात के जवाबात आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे। हारिस, सबसे पहले तो मी माई सेल्फ एंड यू, हमने काफ़ी सारी मोटरसाइकिल्स और गाड़ियाँ ख़रीदी। एक आध बार शायद ब्रांड न्यू ख़रीदी हो, बाकी हमने तो 99% ऑफ द पॉपुलेशन की तरह हमने यूज्ड ही खरीदी। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन मेरे साथ ज़रूर चक्कर हुआ एक, जो मैं डिस्कस करूँगा आगे बढ़ के कि वो क्यों हुआ, कैसे हुआ और आप लोग कैसे बच सकते हैं उससे। हारिस से जानते हैं। हारिस, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज़ द नंबर वन स्टेप जब हम कोई यूज्ड गाड़ी लेने जाते हैं तो किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? पहली बात जो आपके जहन में आती है वो क्या है? उमर भाई, पहली बात जो मेरे जहन में आ रही है वो है एक्विजिशन गाड़ी की, कि आपने ठीक है, एक्वायर कहाँ से करनी है। ठीक है। और मैंने पर्सनली अपना जो मेरा फैमिली सर्कल होता है उसके अंदर से ही मेरी कोशिश होती है कि मैं कोई ना कोई ऑटोमोबाइल एक एक्वायर कर लूँ, क्योंकि जान आपको, पहचान वाले लोगों हाँ, से। आपको उस गाड़ी की हिस्ट्री का आइडिया होता है, हाउ इट इज़ मेंटेन्ड, हाउ इट इज़ केप्ट। आंखों के सामने ही होती है वो हाँ, तकरीबन। तो गाड़ी की एक्विजिशन जो है वो समवट इम्पॉर्टेंट है। बाकी तो शोरूम्स हैं और कई बड़े अच्छे ट्रस्टवर्दी शोरूम्स भी हैं, बट यू कांट ट्रस्ट एनीवन। और माशाल्लाह से अब लाहौर में ऐसे ऐसे भी वर्कशॉप्स हैं जो आपने देखा ही होगा, जापानीज गाड़ी जितनी भी एक्सीडेंटेड आती है वो पाकिस्तान में रिपेयर होके और बिल्कुल टोटल जेन्युइन और नो टचिंग के ब्रांड न्यू साथ, हो जाती है, हाँ, ब्रांड न्यू हो बम्पर जाती टू है। बम्पर तो जेन्युइन। मेरा ज़ाती तजर्बा यही है कि गाड़ी की एक्विजिशन जो है वो आप किसी नॉन सोर्स से करें, या फिर किसी बहुत ही कोई आपका चैंपियन किस्म का दोस्त हो या डेंटर मैकेनिक हो, तो वो आपको गाइड कर सकता है। बट पर्सनली मैं तो गया था एक्विजिशन करने के लिए, अपनी फैमिली के अंदर ही मैंने गाड़ी ढूंढी वहीं थी, से मिल गया वहीं था। से मिल गई थी। तो उमर भाई, आपका क्या प्रायर एक्सपीरियंस रहा है गाड़ी की एक्विजिशन में? क्या आप शोरूम से ख़रीदते हैं या कैसे आपने एक्वायर की गाड़ी? मुझे, आपने प्रायर कहा है तो मुझे बैड लगा ना कि आप, मैं समझा आप कह रहे हैं बैड एक्सपीरियंस, तो बैड एक्सपीरियंस के हाँ, बारे में पहले बात कर लेता हूँ, बिल्कुल फिर बिल्कुल। प्रायर एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं। बैड एक्सपीरियंस ये हुआ था कि एक मेरे दोस्त थे जिनका नाम लेना नहीं चाहूँगा, स्टिल ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। ओके। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि ये गाड़ी बहुत आउट क्लास है, तू पैसे पूरे ना दे, इतनी सर्टेन अमाउंट पे कर, और उसके बाद 6 महीने बाद एक पेमेंट कर दे, 6 महीने बाद एक गाड़ी तेरी हो जाएगी, गाड़ी भी तुझे बड़ी सस्ती मिल रही है। अच्छा, ये मैं बात कर रहा हूँ 2011 की बात है। ठीक है। तो आते ही पाकिस्तान मुझे चूना लगा था। अच्छा, ठीक है, माशाल्लाह। 2.5 लाख की गाड़ी, नहीं वो 2.5 की भी नहीं थी, वो तकरीबन 1.25 लाख की गाड़ी थी। मुझे 2.5 पौने 3 लाख में टकराई गाड़ी थी। कौन सी थी? शराड। अच्छा। और ये अक्सर जब मैं कहता होता हूँ ना शराड के मैंने 1 महीने में 3 इंजन चेंज किए थे, ये वही गाड़ी थी। अच्छा, ठीक है, ये क्या स्टोरी है? तो वो फिर एक कहीं और दर्दनाक निकल स्टोरी, जाएंगे। ये सैड हाँ, स्टोरी है। तो वो पैसों के मामले में मेरे साथ ये हुआ, फिर बाद में पैसे पूरे करने मुश्किल हो गए, वो बढ़ते ही जा रहे थे, बढ़ते, समझ नहीं आ रही है हो क्या रहा है ना। एक गाड़ी भी बीमार मिली मुझे, उस पर ठीक कराते हुए इतने पैसे लग गए। फिर उसके बाद पैसे देने का टाइम जब आया तो उस वक्त तक मेरे हाथ वैसे ही वो खाली हो खाली हो चुके चुके थे। थे। फिर उसके बाद कहीं और से उधार पकड़ के ये उधार ख़त्म किया मैंने, फिर वो उधार 3 साल बाद वो ख़त्म किया मैंने, तो वो एक अजीब अजाब बन जाता है। तो मेरी रिकमेंडेशन सबके लिए यही होगी कि चाहे सगा भाई ही क्यों ना हो, कोशिश ये करें कि किसी इंडिविजुअल से कभी गाड़ी किस्तों पे ना लें। हाँ, ठीक ये है, एक मुनासिब बात जो है। हाजी साहब टाइप लोग होते हैं ना, वो गाड़ियां देते हैं इस तरह ना, हाँ अक्सर हर सिटी में आपको मिल जाएंगे, तो इनसे बचें आप हाँ। प्लीज़।
اگر گاڑی لینی ہی ہے, بہت ہی آپ کو ضرورت ہے, قسطوں پہ ہی لینی ہے, تو کسی اسلامک بینکنگ سے آپ گاڑی لیز کروا سکتے ہیں. وہ بھی اٹس اپ ٹو یو. اگر وہ حرام ہے تو پھر حاجی صاحب سے بھی لینا حرام ہے, وہ بھی تو لے ہی رہے ہیں. ایک بہت ہی بڑا یہ نا ڈیبیٹیبل قسم کا ٹاپک ہے وہ, جس میں میرے خیال ہے اگر اس فیلڈ کے ایکسپرٹس ہوں تو وہ اس پہ مفصل ویڈیو ایک موجود ہے میری, وہ آپ چیک آؤٹ کر لیجیے گا. اینی ویز آگے بڑھتے ہیں. سیکنڈ چیز کیا ہوتی ہے جو گاڑی کو آپ کا بناتی ہے, وہ ہوتے ہیں ڈاکومنٹس. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, تو ڈاکومنٹس میں کیا خیال رکھنا چاہیے عمر بھائی آج کل تو دیکھیں آپ ڈاکومنٹس آن لائن ویریفائی بھی کر سکتے ہیں گاڑی کے. ٹھیک ہے, یہ جو ماڈرن کارز ہیں ان کے ساتھ اب آپ کو اسمارٹ کارڈ ملتا ہے, آپ گاڑی کے نمبر ڈالتے ہیں ایکسائز کی ویب سائٹ پہ تو پوری اس کی ہسٹری آ جاتی ہے کہ کہاں پہ رجسٹرڈ ہے, اگر ٹوکن کوئی شارٹ ہے وہ بھی آ جاتا ہے اس کا. ٹھیک ہے, اونر کا نام سارا کچھ آ جاتا ہے. تو اب جب سے گورنمنٹ نے یہ بایو میٹرک والا سین کیا ہے, ہر چیز جو ہے آپ کے تھم کے فنگر پرنٹس پہ آ چکی ہے. آپ گاڑی لیں, ٹرانسفر کرائیں, اللہ اللہ خیر صلی. جو پہلے ہوتا تھا کہ فائل لے کے آؤ, پرانی کاپی لے کے آؤ, یہ وہ فلانڈنگ. اب جیسے اسلام آباد نمبر کے ساتھ ہوتا ہے کہ آپ کو صرف اسمارٹ کارڈ ملتا ہے, باقی کوئی جھنجھٹ نہیں ہوتا. جبکہ پنجاب میں ابھی بھی چل رہا ہے کہ آپ کو بعض ماڈل میں ریٹرن فائل ہے, مطلب وہ اونر کو ریٹرن کر دیتے ہیں, کچھ کی فائلز ایکسائز کے پاس پڑی ہوئی ہیں. تو ڈپینڈنگ اپان دا ماڈل جو چیزیں آپ نے چیک کرنی ہے, گاڑی کی فائل اور گاڑی کا اسمارٹ کارڈ, اور اگر گاڑی کی پہلے پرانی کاپی تھی تو وہ یہ 2-3 چیزیں ہیں جو آپ رکھ سکتے ہیں, پلس اسٹیمپ وغیرہ جو ہے وہ. اور کوشش یہ بھی کرنی چاہیے کہ جو سیلر ہے وہی اونر ہو. ایگزیکٹلی, وہ کافی آسانی رہ جاتی ہے. ورنہ اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ یار آپ تھوڑے سے پیسے نیچے رکھ لیں, تو جب بایو میٹرک ہوگا تو آپ 10,000 یا 20,000 تب دے دینا, تو وہ بایو میٹرک کبھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, کیونکہ اگر اتنا ایزی ہوتا تو وہ فوراً سے اسی ٹائم پہ آپ کو بایو میٹرک کرا دیتے. بٹ اٹ از بیٹر کہ آپ بایو میٹرک کرا لیں تاکہ آپ کے سارے معاملات سیدھے رہیں. اور مین چیز یہ ہے کہ بایو میٹرک کرا کے پھر گاڑی گھر لے کے جائیں. ٹھیک ہے, میں نے ایسے ہی کیا تھا. حالانکہ میں نے اپنے سگے چچا سے گاڑی لی تھی, انہیں بٹھا کے اسی وقت ہم امپریشن لے کے اپنا وہ دے کے بایو میٹرک اسی وقت کروا کے گاڑی اپنے نام پہ کروا کے پھر چچا کو لے گا. حالانکہ وہ انہوں نے کہاں جانا تھا, لیکن یہ ٹرسٹ والی بات نہیں ہے کہ میں ٹرسٹ نہیں کرتا ہوں ان پہ. جو لا ہے اسے فالو کریں گے تو بچیں گے, آبویسلی ایسے ہی ہے. اور پھر جو ہوتا ہے نا, جیسے حارث نے بات کی, چلو جی 50,000 چھڑ دیں گے تانوں, مالک ملیا تو پھر تاڑے نام تے ہو جائے گی. مالک نے کبھی بھی نہیں ملنا. ٹھیک ہے, تو وہ بھول جائیں آپ. زندگی موت کا تو پتہ نہیں ہے, مر گیا ہو بیچارہ, اس کا بایو میٹرک کہاں سے لائیں گے آپ؟ کئی دفعہ 10 ہاتھوں میں بکی ہوئی ہے گاڑی, بکی ہوئی ہوتی ہے گاڑی. وہ بندہ پاکستان میں نہیں ہوتا, کہیں باہر جاب کر رہا ہے, کوئی خدا نخواستہ 100 مصیبتیں. تو مناسب یہی ہے کہ بایو میٹرک ہو تاکہ ایک ہی دفعہ ان کی بھی جان چھٹے, آپ کی بھی جان چھٹے, اور آپ کے نام پہ ہو جائے گاڑی, اور اللہ اللہ خیر صلی. ایک بہت بڑا اسکیم چل رہا ہے. فار ایگزامپل میں مثال لے لیتا ہوں, زیادہ بکنے والی آلٹو ہی ہے تو آلٹو کی مثال لیتا ہوں کہ اگر آپ سمجھیں 26 لاکھ روپے کی انوائس ہے, برانڈ نیو گاڑی آپ کو 24 لاکھ روپے میں لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو ظاہر ہے ہم بینگ اے قوم لالچی لوگ ہیں, ہم کہتے ہیں یار 2 لاکھ روپے بچ رہے ہیں تو کیوں نہ بچائے جائیں, میں آگے 1 لاکھ روپے کر کے تو 3 لاکھ روپے بچا لوں گا اس میں. اس چکر میں مار کھا جاتے ہیں. تو یہ کال کرتے ہیں, ہاں جی آپ کا ایڈ لگا ہوا تھا. جی جی ایڈ تو لگا ہوا تھا, لیکن 2-3 بندے پہلے بیٹھے ہوئے میرے پاس, تو آپ نے اگر لینی ہے اس قیمت میں تو اس طرح کریں, ٹوکن منی 50,000 روپے بھیج دیں, تو آپ ایڈریس وغیرہ میں سینڈ کر دیتا ہوں, آ جائے تو وہ کر لیں. آپ کہتے تو لے بھائی میں بک کرتا ہوں, ابھی 50,000 روپے بھیج دیے, دوبارہ فون کرتے ہیں بھائی جان کدھر آنا, بھائی جان کا فون ہی نہیں ملتا. تو یہ ایزی منی ہے. ہر پلیٹ فارم پہ آپ کو, آپ دیکھ لیں اول ایکس پہ دیکھ لیں, پارک ویلز پہ دیکھ لیں, کسی بھی اور آن لائن پلیٹ فارم ہے, وہاں پہ بھرے ہوئے ایسے اشتہارات. تو اب ان کی اسکروٹنی کا کوئی حل ہے نہیں پلیٹ فارمز کے پاس کہ کون سا جینین ہے, کون سا فیک ہے, اور کون سا چونا لگانے کے چکروں میں یہ وہ ویلیڈیٹ کر ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے, تو آپ لوگوں کو خود سمجھدار ہونا چاہیے. اکثر مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں میں سے بھی کوئی نہ کوئی ایک شہزادہ ایسا ہوگا جس کو چونا لگا ہوا ہے, تو محتاط رہیں. اور اگر چونا لگ جاتا ہے دوسروں کو بھی آپ اویئرنیس دیں کہ بھائی وہ نہ پھنس جائیں, کہیں صدقہ جاریہ ہی ہو جاتا ہے, لیکن کوشش کریں کہ دوسروں کو بھی اس معاملے میں, اور یہ صرف گاڑیوں کے ساتھ نہیں ہے, فون بھی ہیں, لیپ ٹاپ بھی ہیں, ہر چیز کے ساتھ یہ آپ کو اتنے کم پرائز بتاتے ہیں کہ آپ انہیں لوٹنے کے چکر میں جا کے خود لٹوا کے آ جاتے ہیں, آپ خود لوٹ جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور اگر آپ کوشش کریں کہ اگر آپ کی ڈیل بن گئی ہے تو کیش پیمنٹس نہ کریں. دیکھیں پیسے آپ کوئی رسید یا کوئی ریسیونگ نہیں لیتے جب آپ کیش پیمنٹ کرتے ہیں. مناسب یہ ہے کہ آپ آن لائن ٹرانسفر کریں, بینکنگ چینل کے تھرو آپ کے پاس کمپلیٹ ٹرانزیکشن ہسٹری آ جائے گی. کل کو خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایشو بنتا ہے, پریویس اونر جا کے کہتا ہے جی کہ میری تو گاڑی چوری ہو گئی ہے اور ان صاحب کے پاس سے نکلی ہے, حالانکہ آپ اونر ہوتے ہیں,
یہ کسی کے قسم کے تنازع کی صورت میں آپ کے پاس ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے کہ یار یہ میں نے اتنے پیسے اسلم صاحب کو ٹرانسفر کیے تھے, یہ اکاؤنٹ نمبر ہے, یہ ڈیٹ ہے, اکاؤنٹ نمبر ہے, یہ ڈیٹ ہے, یہ ٹائم ہے, اور پھر وہی آپ کی جو ٹرانسفر ڈیڈ ہوتی ہے اس کے اوپر, اور جو آپ کا اسٹیمپ پیپر ہوتا ہے اس کے اوپر وہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں. تو یہ ایک مناسب بات ہے. باقی عمر بھائی جو سب سے بڑا مسئلہ ہے, گڈی پینٹ ہے یا جینون ہے, اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس میں میرا جو خیال ہے نا وہ پاکستانی عوام کا خیال نہیں ہے بالکل بھی. وہ میرا یہ خیال ہے کہ ریڈی میڈ آپ کو گاڑی مل رہی ہے, ٹھیک ہے, ایکسیڈنٹڈ ہے نہیں ہے, یہ صرف اور صرف میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں پاکستان میں کانسیپٹ ہے. گاڑی اگر خدا نخواستہ ایکسیڈنٹڈ بھی ہے لیکن آپ کو تو صحیح شیپ میں مل رہی ہے, صحیح فارم میں مل رہی ہے, تو وہ آپ جو 1,00,000-1.5 روپیہ پینٹنگ ڈینٹنگ پہ اس کے اوپر لگائیں گے, یا ہو سکتا ہے زیادہ لگائیں گے, وہ لگایا آپ کو سستی گاڑی مل رہی ہے, why not go for it. اور پھر دوسری بات یہ, لوگ کیا کہیں گے, ابے لوگ آپ سے کبھی کسی نے پوچھا ہے گاڑی کھڑی کر کے ہیلو پینٹڈ ہے یا یہ ایکسیڈنٹڈ ہے یا کیا سین ہے؟ نہیں, کبھی بھی کوئی نہیں پوچھتا انٹل اینڈ انلیس آپ خود بتائیں کسی کو, ٹھیک ہے. ہاں اگر بیچنے کی باری آتی ہے تو اللہ پاک روزی کے اور کافی سارے ذریعے کھول دے گا, ضروری نہیں ہے اسی میں سے آپ نے کمانا. آپ اسٹریٹ فارورڈ بتائیں ہاں بھائی ایکسیڈنٹڈ ہے یا نہیں بھی ہے, فریش لک کے لیے ہم نے کیا ہوا, یہ حال ہے تمہارے سامنے, میں نے ایسے ہی لی تھی, تم بھی دیکھ لو, سمجھ آتی ہے لے لو, نہیں سمجھ آتی کوئی اور آ کے لے لے گا. رش نہیں کرنا, وہ ٹھیک ہی بک جائے گی کیونکہ آپ نے کم پیسوں میں لی ہوئی ہے, کم پیسوں میں بک بھی جائے گی. تو مجھے کوئی ایشو نہیں ہے کہ اگر وہ پینٹڈ ہے, وہ ایکسیڈنٹڈ نہ ہو تو زیادہ بہتر ہے. کون چاہے گا کہ ایسا مال لے. گاڑی کی نا کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اس کا پرائمری اسٹرکچر جس پر ٹکا ہوا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ چیزیں اگر گاڑی کی متاثر نہیں ہوئی اور باقی گاڑی کی باڈی اگر خدا نہ خواستہ فاؤنڈیشن ٹھیک ہے, چیسی ٹھیک ہے, وہ ٹیڑھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کے اندر کٹ ویلڈز نہیں ہے اس کے اندر, تو کوئی ایشو نہیں ہے. باقی پینٹ دیکھیں استر نکلا ہوا ہے, زنگ لگا ہوا ہے, اس کے بجائے میں پریفر کروں گا کہ ایک اچھا صاف ستھرا پینٹ ہے, مطلب کم از کم ایک ڈیسنٹ کار ہے, اور یہ ایک زیادہ مناسب بات ہے. اور ساری دنیا میں ایسے ہی چلتا ہے, وہاں پہ چیزیں اپریشیٹ کرتی ہیں, اس کی ویلیو بڑھتی ہے, ادھر الٹا 50,000 کا. حارث آپ بھی باہر گئے تھے, میں بھی باہر گیا ہوں, تو ہم جب گاڑی لیتے تھے نا آسٹریلیا میں, تو ہم پتہ کیا چیز دیکھتے تھے, 2 چیزیں, آپ حیران ہوں گے کیا چیزیں ہوں گی, کیا آپ اندازہ لگائیں کیا چیزیں ہوتی ہیں وہاں پہ. ہم نہیں, سارے ہی ایسے کرتے ہیں. کیا دیکھتے ہوں گے؟ گاڑی کی آؤٹ لک وغیرہ دیکھتے ہیں کہ پوری ہے. ہاں, وہاں پہ مائلیج ہاں, اور ٹائر. اچھا, صرف یہ 2 چیزیں, صرف 2 چیزیں. ٹائر کیسے؟ کیونکہ ٹائروں پہ چالان ہوتا ہے وہاں پہ. اچھا, گھسا ہوا ٹائر ہے, وہ آپ گاڑی کہیں کھڑی کر کے گئے میں, وائپر پہ اسٹیکر لگا ہوا ہوتا ہے, چینج جو ٹائر سے اتنا فائن ہوا ہوا ہے تمہیں. واہ جی واہ. ٹھیک ہے, تو ٹائرز کا آپ کو خیال رکھنا پڑتا ہے کہ ٹائر نئے ہوں, اور جو مائلیج ہے وہ سارا بتا دیتی ہے کہ گاڑی کی انجن, پھر ظاہر اسٹارٹ کریں گے انجن بھی دیکھ لیں گے کہ, لیکن مائلیج پہ قیمت ڈیسائیڈ ہوتی تھی وہاں پہ, کتنا چلی ہوئی ہے, کتنی عمر ہو چکی ہے گاڑی کی. تو وہاں پہ یہ 2 چیزیں. کسی نے کبھی نہیں ٹھوک کے دیکھی گاڑی پوٹین کہاں لگی ہوئی ہے, کیا حساب ہے, ہاں بمپر ٹو بمپر جینین ہے کہ نہیں, لیکن گاڑی کی شو آپ کو دکھا دیتی ہے. شاور ہوا ہوا وہ بھی اندھے نہیں ہے, پتہ چل جاتا ہے, لیکن نو بڈی مائنڈز اٹ اوور دیئر. ٹھیک ہے, مین چیز یہ ہوتی ہے کہ مائلیج کتنی ہے, ٹائرز کیسے ہیں, یہ 2 چیزیں وہاں پہ دیکھی جاتی ہیں. انفارچونیٹلی یہاں پہ تو پورا گاڑی کے اندر گھس کے نکل جاتے ہیں چیک کرتے کرتے. تو بہرحال مین چیز یہ, جیسے حارث ابھی بتا رہے تھے, فاؤنڈیشن والا سین بالکل جینین ہے کہ آپ چیک کریں اسے, اپنے ساتھ کوئی ایکسپرٹ قسم کا بندہ لے کے جائیں, ڈینٹر ہو جو چیک کر کے دیکھے. گاڑیاں روز روز نہیں خریدی جاتی, ٹھیک ہے, ہارڈ اینڈ منی ہوتی ہے, اور وہ ونس ان اے لائف آپ پہلا ایسا اسٹیپ لیتے ہیں. اگر پہلی دفعہ لے رہے ہیں تو بعد میں بھی وہ بھی آپ کی اپنے ہی پیسے ہیں جو آپ بعد میں بھی خریدیں گے کوئی گاڑی, تو اس کے لیے ایکسپرٹ بندے, پینٹر ایکسپرٹ اور ڈینٹر ایکسپرٹ آپ کے ساتھ ہو. خیر ہے, انہیں 2,000 روپے دے دیں, آ جاؤ یار انسپیکشن کر دو, تو وہ انسپیکشن کر لیں. پھر اس کے بعد ہوگا یہ اسپیشلی بڑی گاڑیوں میں ہوتا ہے کہ چیسی اور ہوتی ہے, باڈی اوپر اور لگائی ہوئی ہوتی ہے, یہ 4x4 اور یہ ان میں یہ بڑے سین ہوتے ہیں. تو کوشش کریں کہ ایکسپرٹ بندہ آپ کے ساتھ ہو, وہ آپ کو چیک کر کے بتا دے. پھر اس کے بعد ڈیل بنتی ہے, تو کیش میں پیمنٹ نہیں کرنی. یہ بہت بڑی مصیبت ہے جس سے آپ نے جان چھڑانی ہے. اور پھر کسی ایسی جگہ پہ بھی ڈیل نہ کریں کہ جو اس کی جگہ ہو یا آپ کی جگہ ہو. پبلک پلیس پہ, ہاں پبلک پلیس پہ بیٹھ کے جہاں پہ آپ بھی محفوظ ہوں, کوشش کریں کیمراز وغیرہ لگے ہوں. ہو سکتا ہے 5 سال پہلے ہم ایسی بات نہ کر رہے ہوتے, لیکن آج کے زمانے میں یہ ضروری ہے کہ ماڈرن سولوشنز. تو اس میں یہ کہ سی سی ٹی وی از اے مسٹ تھنگ. اس میں پھر آسان ترین حل ہے
खैर है थोड़ा सा कमीशन दे दें किसी शोरूम वाले को, उसके पास बैठ के एसी के माहौल में लगा हुआ कैमरा शैमरा वो सब ब्लैक एंड वाइट में आ जाएगा। फिर वहाँ पे 2 नंबरी होना मुश्किल हो जाती है, तो कोशिश ऐसी करें, और फिर या थ्रू चेक करें या फिर क्या आप ऑनलाइन उसे कर, लेकिन ऑनलाइन भी एक लिमिटेड अमाउंट ही हो सकती है, सर्टेन अमाउंट चेक में ही होगी जो होगा। जो ट्रस्टेड बेस हैं यार अमर भाई, ट्रांजेक्शन करने के जो हमारा कानून भी मानता है सारा, वो फॉलो करना ज़्यादा मुनासिब है। एग्जैक्टली, बाकी टू ईच इट्स ओन एंड बी अवेयर, सिंपल बी अवेयर। वी रियली होप कि आपकी जो भी नेक्स्ट परचेज हो अल्लाह ताला उसको आपके हक में बहुत ज़्यादा बेहतर करे, इंशाल्लाह, आप लोगों को चलाना नसीब करे। आमीन। सो हारिस, व्हाट आर यू ड्राइविंग? आई एम ड्राइविंग सुजुकी खैबर। अब खैबर का पूछें इनसे, खैबर में तो इंजन कौन सा होता है, ये कौन सी, ये 1300 सीसी खैबर चला रहे हैं। फिर कभी बता देंगे अमर भाई। ठीक है, अभी फिर कभी जो कह रहे हैं ना वो एक और सरप्राइज आने वाला है इंशाल्लाह तबारक व तआला वेरी सून। तो इनकी गाड़ी का मुकम्मल रिव्यू अभी भी पेंडिंग है। अब ये कल 1 हफ्ते के टूर पे जा रहे हैं नॉर्थ साइड, तो फिर इंशाल्लाह इन्हें कभी हम पकड़ेंगे और इनकी गाड़ी का मुकम्मल रिव्यू, स्लीपर कार है वो आपको चेक करवाएंगे इंशाल्लाह। होपफुली आज की 3-4 जो बातें मोटी मोटी बातें थी हमने की, वही बातें इंपॉर्टेंट हैं, तो हमने सोचा आपसे शेयर करना ज़रूरी है, तो वो हमने कर दें। हम उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपके लिए भी काबिल अमल होंगी और कुछ सीखा होगा। हारिस, सो नाइस ऑफ यू जी, आपने बड़ा टाइम दिया हमें, थैंक यू वेरी मच। एंड हारिस फिर अगेन ही वाज रनिंग अवे एंड वी कॉट हिम के चाय आ रही है, यहाँ पे हमने चाय रख दी, हमने कहा चाय पिला के भेजेंगे, मीनवाइल वीडियो बना लेते हैं। तो थैंक यू सो वेरी मच हारिस अगेन, और इनका जो यूट्यूब चैनल लिंक है डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, डू फॉलो हिम, ही नीड्स योर सपोर्ट। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।